حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ بعض لوگوں کا میرے پاس یہ سوال آیا ہے کہ موجودہ دور میں چل رہی جنگ کے تعلق سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ تو میں اس تعلق سے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو میری رائے کی کوئی خاص ویلیو بھی نہیں ہے، دوسری بات میری رائے ضروری بھی نہیں ہے۔ تو ہر مسئلے پہ کسی انفلوئنسر کا اپنی رائے دینا جو شرعی مسئلہ نہ ہو، اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں بندہ اپنی رائے دے، لہٰذا کبھی کبھی خاموشی اختیار کرنا بھی بہتر ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ کسی لیڈر کے مرنے پر سوشل میڈیا کے اوپر ان کو مرحوم، انا للہ و انا الیہ راجعون وغیرہ اور شہید جیسے القابات سے نواز رہے ہیں۔ لیڈر کی ڈیتھ ہوئی ہے یا نہیں یہ تو ابھی کنفرم مجھے ریکارڈنگ تک نہیں ہے، لیکن ایک بات خیال رکھنے چاہیے کہ کافر کو کافر اور مسلمان کو مسلمان ضروریات دین کا ایک حصہ ہے، لہٰذا اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص کہ جس کا عقیدہ کفریہ ہو وہ انسانیت کے لیے لڑ رہا ہے تو اس کا انسانیت کے لیے لڑنے کی وجہ سے اس کا ایمان ہی ثابت کر دیا جائے، یہ سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بکری کے بچے پر اگر کسی بھیڑیے نے حملہ کیا اور اس بکری کے بچے کو بچانے کے لیے کسی سور نے اس بھیڑیے کے اوپر حملہ کر دیا، لہٰذا اس میں یہ تو کہا جائے گا کہ سور نے اچھا کام کیا ہے، بکری کے بچے کو بچایا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اس سور کو حلال ہی کر دیا جائے یا اس کے اس اچھے کام کی وجہ سے سور کو حرام ہونے کا انکار ہی کر دیا جائے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کا عقیدہ کفریہ ہے، بظاہر وہ دنیا کے اندر اچھا کام کرے یا کسی کی مدد کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کے ذریعے مدد کروا دے، اس کے اس کام کو تو آپ دنیاوی اعتبار سے اچھا ہی اپریشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کام کے بدلے میں اس کو ایمان والا ہی ثابت کر دیں، یہ خود کی گمراہی اور خود کے کافر ہونے کے بہت زیادہ اس کے اندر اندیشہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے عقائد اگتے سورج کی طرح بالکل روشن ہے، جو ہمارے علماء فقہاء نے قرآن حدیث کی روشنی کے اندر بیان فرمائے، جیسا کہ صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظم گڑھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انسائکلوپیڈیا آف فقہ حنفی بہار شریعت کے اندر فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مردہ یا مرتد کو، یعنی کسی ایسے مردہ جو مرتد اس کو مرحوم مغفور کہے، تو وہ شخص خود کافر ہے، یعنی کسی کے اچھا کام کرنے پر، کسی کافر کے اچھا کام کرنے پر اس کے انتقال کے بعد اس کا ایمان ہی پہ مہر لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا آگے فرماتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، اسی طریقے سے ضروریات دین کا انکار کرنے والے کو کافر جاننا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی قرآن پاک کے 36 پارے بتائے اور آپ اس کو کلمے کی بنیاد پر یہ کہیں کہ اس نے اچھا کام کیا لہٰذا وہ مسلمان ہے۔ اچھا کام کرنا اور مسلمان ہونا دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ ہر غیر مسلم بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن اس اچھے کام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کا ایمان ثابت کریں، یعنی اچھے کام پہ اپریشیٹ کرنا ایک الگ چیز ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بہت سے معاملوں میں اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے، اچھے کام کے لیے حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے، تعریف بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا ایمان ہی ثابت کر دیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد اس اچھے کام والے کے لیے دعائے مغفرت کی جائے یا اس کو مرحوم یا مغفور لکھا جائے، اس کے باوجود ایسا شخص کرنے والا اس کا خود اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تفسیر کبیر کے حوالے سے تفسیر صراط الجنان کے اندر اسی تعلق سے ایک آیت کی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے کافر والدین، یعنی جو خود کے ماں باپ ہیں، اگر ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے تو ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کی، ان کے لیے بھی استغفار کی دعا کرنا جو ہے وہ منع ہے، یعنی خود کے والد کے لیے، والدین کے لیے بھی ان کے کفر میں مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرنا یہ جائز نہیں۔ اور ہمارے ضروریات دین سے یہ عقیدہ ہر نوجوان کو اپنے گلے میں تعویذ بنا کے ڈالنا چاہیے کہ کوئی بھی صحابہ یا کوئی بھی اہل بیت، خواہ وہ کتنا ہی فضیلت والا کیوں نہ ہو، کبھی بھی کسی نبی کے نہ برابر ہو سکتا، نہ ہی کسی نبی سے افضل ہو سکتا۔ اور یہ ایسا ہمارے ضروریات دین کا ایک عقیدہ ہے کہ نبی جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، غیر نبی کبھی ان کی برابر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مرتبے میں، فضیلت میں کتنی بھی اہمیت رکھتے ہوں۔ لہٰذا یہ خیال کرنا کہ کسی غیر نبی کا نبی کی برابر سمجھنا یا کسی غیر نبی کو نبی سے افضل سمجھنا، یہ ایسا خالص کفر ہے کہ اس عقیدے کو جو رکھتا ہو وہ بھی کافر اور جو ایسے کافر کو مسلمان جانتا ہو وہ بھی کافر۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا لیڈر ہے کہ جو
کسی اچھے کام کی وجہ سے جانا جاتا ہے، لیکن اس کا خود کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی صحابی یا کوئی اہل بیت تمام انبیاء سے ہمارے نبی کے علاوہ افضل ہے، معاذ اللہ، وہ کھلا کفر ہے، ایسا کہنے والا یا ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی کافر ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ جذبات کے اس دور میں اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کریں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر اس کے 228 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ دشمنان دین سے احتراز فرض ہے، یعنی جو دین کا دشمن ہو اس سے کنارہ کرنا، اس کے اگینسٹ یا پھر اس کی حمایت نہ کرنا، یہ فرض ہے۔ اعتراض کے بہت سارے ویسے تو معنی ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر اس کو دین کے اندر اس کو مسلمان ہی ثابت کر دیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض جگہ پر خاموشی اختیار کرنا بھی عقل مندی ہوتی ہے۔ ہر جگہ پر اچھے کام کرنے کے بدلے آپ ہی اس کو ایمان دے دو یا آپ ہی خود اس کو ایمان دے دو، ایمان کی مہر لگا دو، یہ اپنے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت یا فاتحہ خوانی کفر خالص ہے، یعنی کافر کے لیے دعائے مغفرت یا فاتحہ خوانی وغیرہ کرنا، ان کو ایصال ثواب کرنا، یہ بھی جو ہے خالص کفر ہے۔ لہٰذا کسی بھی شخص کا بنیادی عقیدہ اگر یہ ہے کہ حضرت علی، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام سے معاذ اللہ افضل ہیں یا ان کے برابر بھی ہیں، وہ شخص بالکل خالص کفر کے اوپر ہے، وہ کافر ہے جب تک وہ اپنے اس عقیدے سے توبہ نہ کر لے۔ لہٰذا کسی ایسے گروہ کا جو لیڈر یا عالم ہو یا سربراہ ہو، یقیناً وہ عوام میں سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ خیال تو بد مذہب کے بلکہ باطل کے عوام تک کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی اس سے ایک دو لوگ ایسے چھوٹے ہوئے ہوں کہ جن کو اس بارے میں خبر نہ ہو، ورنہ اکثریت کا یہی معاملہ ہے کہ سب کا یہی عقیدہ ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو عقیدہ عوام تک کو پتہ ہے وہ ان کے لیڈر کو نہیں پتہ؟ اور اگر کوئی اس لیڈر کے اس عقیدے کے باوجود بھی اسے مسلمان، مرحوم، مغفور یا دعائے مغفرت کر رہا ہے، اس کا خود کا ایمان سلامت نہیں ہے، اس کو خود تجدید ایمان، تجدید نکاح کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آپ یہ عقیدہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اہل بیت کی تعظیم بے شک بہت زیادہ ہے، اہل بیت کی تعظیم کے ساتھ صحابہ کی تعظیم بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ہر صحابی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن کوئی صحابی، کوئی اہل بیت کسی نبی کے برابر نہیں، کسی نبی سے افضل نہیں، اور یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا کسی کے اچھے کام دیکھ کر کفر پہ راضی ہونا یا کسی کافر کو مسلمان سمجھ لینا، معاذ اللہ، یہ خود میں ایک کفر ہے۔ اگر آپ بھی آسان طریقے سے گھر بیٹھے اردو پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارا بیسک اردو کورس خریدیں۔ بچے اور بڑے سبھی کے لیے۔ زیادہ جانکاری کے لیے وزٹ کریں varsistore.in پر یا ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کریں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔